الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کی یہ آخری وائس ہے، اور اس وائس کے اندر انشاءاللہ ہم ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ پاک کے آخری نبی آخری رسول ہیں، تو آپ کے اوپر ایمان لانا، اس کے تقاضے کیا ہیں، کس طرح ایمان لانا ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ چند باتیں پڑھیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 158۔ یہ بڑی اہم آیت ہے سمجھنے کے لیے، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں اور بار بار پڑھیں اس کو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158، 158۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ھو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ عقیدے کو سمجھنے کے حوالے سے یہ انتہائی اہم آیت ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، آپ لوگوں کو میری طرف سے یہ بات ارشاد فرما دیجئے، آپ بتا دیجئے، یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام لوگوں، یہ پوری جمیع انسانیت سے مخاطب ہیں۔ اے لوگوں، اے مومنوں، یا ایھا المؤمنون نہیں کہا گیا کہ ایمان والوں، بلکہ ایھا الناس، قل یا ایھا الناس، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اے تمام لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، دیکھو میں تم سب کی طرف اللہ پاک کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ مجھے اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول بنا کے بھیجا ہے تم سب کی طرف، تمام کی تمام انسانیت کی طرف۔ پہلے زمانے میں جو پچھلے انبیاء اور رسول کا زمانہ تھا، تو ہر نبی ہر رسول آتے تھے وہ ایک مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص قوم کے لیے اور مخصوص وقت کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں کوئی مخصوص علاقے کے لیے نہیں، مخصوص قوم کے لیے، مخصوص قبیلے کے لیے، مخصوص ملک کے لیے نہیں، بلکہ آپ تشریف لائے ہیں، آپ کی بعثت ہوئی ہے تمام کی تمام انسانیت کی طرف، تمام لوگوں کی طرف۔ آپ کی بعثت کے بعد سے لے کے قیامت تک کے وقت کے لیے سب کے سب انسان جتنے بھی ہیں، ان سب کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ کوئی علاقہ بھی مخصوص نہیں ہے، ملک اور قوم، قبیلہ، بستی بھی مخصوص نہیں ہے، نہ کوئی وقت مخصوص ہے۔ پہلے انبیاء آتے تھے تو ان کی شریعت، ان کا دین اس وقت ہوتا تھا جب تک کوئی نیا نبی نہ آ جائے، اس علاقے میں کوئی دوسرا نبی آ جائے، دوسرے رسول آ جائے، اب ان کے اوپر ایمان لانا ہے، ان کی شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ لیکن آپ آخری نبی آخری رسول ہیں، آپ کا جو دین ہے یہ آخری شریعت ہے، تو یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں تم سب کی طرف، تمام انسانیت کی طرف، صرف عربوں کی طرف نہیں، عرب، عجم، کالے، گورے، سب کے لیے، اور تمام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس ذات کی طرف سے بھیجا گیا ہوں زمین و آسمان جس کے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا ان کا مالک ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو، وہ ذات جو آسمان و زمین کا مالک ہے، ان کو پیدا کرنے والا، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا جو آسمان و زمین کا مالک ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا بھی ہے، اسی کے لیے ہے، اسی کا ہے سب کچھ، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، زندگی موت جس کے ہاتھ میں ہے۔ فآمنوا باللہ و رسولہ، پس تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر۔ فآمنوا باللہ و رسولہ، پس تم ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر، ورسولہ النبی الامی الذی، کہ اس رسول کی طرف جو نبی امی ہیں، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے جو ہے علم دیا، نبوت اور رسالت سے نوازا، آپ نبی امی تھے۔ یہ آپ کا ایک اعزاز ہے کہ آپ کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا، آپ کو پڑھانے والی ذات، آپ کو سکھانے والی ذات تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، تو آپ نبی امی ہیں۔
اس رسول کے اوپر ایمان لاؤ جو نبی امی ہیں، الذی یؤمن باللہ و کلماتہ، جو خود اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے اوپر، تمام کے تمام باتوں کے اوپر، تمام کے تمام پورے کے پورے دین کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ واتبعوہ، تو ایمان بھی لاؤ اور ان کی اتباع بھی کرو، ایمان بھی لے آؤ اور ان کی اتباع بھی کرو، ان کے پیچھے چلو، ان کے نقش قدم کے اوپر چلو، ان کی مخالفت نہ کرو، ان کی اتباع کرو، ان کے پاکیزہ طریقوں کو، پیاری سنتوں کو، زندگی گزارنے کے تمام زاویے جس کے اندر رہنمائی موجود ہے، ان سب کو اپنا لو۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول یہاں مراد ہے کہ اللہ کے اوپر بھی ایمان لاؤ، اس کے رسول پہ بھی ایمان لاؤ، اور ان کی رسول کی پیروی کرو، رسول کے پیچھے چلو، رسول کی اطاعت کرو سنت کے مطابق، لعلکم تہتدون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی نجات ہے، یہی فوز و فلاح ہے، یہی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص کسی اور طریقے کے مطابق عمل کر لے، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدیہ لا یسمع باحد من هذه الامۃ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت میں سے کوئی شخص میری بعثت کے بعد، اب کوئی بھی شخص جو میرے بارے میں سنے، وہ اگر یہودی اور نصرانی ہو کے مرے، اس حالت میں مرے کہ وہ میرے اوپر ایمان نہیں لایا، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، وہ اس حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، اس حالت میں وہ مر جائے کہ وہ یہودی ہو، وہ نصرانی ہو، کسی اور مذہب کے اوپر ہو، کوئی بھی کسی بھی مذہب کے اوپر ہو، جب تک وہ میرے اوپر ایمان نہیں لائے گا، جب تک میرے اوپر یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان نہیں لائے گا، میری اتباع نہیں کرے گا، میری پیروی نہیں کرے گا، الا کانا من اصحاب النار، وہ جہنمی ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یعنی میری بعثت کے بعد جو شخص بھی میرے اوپر ایمان لائے گا، میری پیروی کرے گا، میری اتباع کرے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ جو میرے اوپر ایمان نہیں لائے گا، میری اتباع نہیں کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 اور صحیح مسلم کی یہ حدیث وضاحت کے ساتھ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اور جو بھی شخص، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ملت کا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد اس کی نجات کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے، اس دین کے اوپر، اس شریعت کے اوپر، سنت کے مطابق عمل کرے، تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، ورنہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ جہنم میں جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان کس طرح لانا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، تو وہ چند باتیں اختصار کے ساتھ بتا دیتا ہوں تاکہ زیادہ طویل نہ ہو جائے۔ اس بات کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور تمام جنوں انس کے لیے قیامت تک کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ آپ جنات کے بھی نبی ہیں، آپ جنات کے بھی نبی ہیں، اور تمام کے تمام پوری دنیا میں جس جس جگہ لوگ رہتے ہیں، جنات رہتے ہیں، آپ سب کے لیے قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے آپ سب کے لیے نبی ہیں۔ آپ بشر ہیں، آپ انسان ہیں، نور نہیں ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اونچا مقام ہے آپ کا۔ آپ عام انسان نہیں ہیں ہماری طرح نعوذ باللہ، بلکہ سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے افضل، سب سے احسن، سب سے اکمل آپ کا مقام ہے۔ تو آپ امام الانبیاء ہیں، امام کائنات ہیں، سرتاج رسل ہیں، سرور کائنات ہیں، سردار دو جہاں ہیں، لیکن آپ بشر ہیں، آپ نور نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ جب اصول ہم اس کا اسی کتاب کے اندر جب آگے پڑھیں گے نا، اصل الثالث، تیسرا اصول، وہاں تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو ہمیں اس بات کے اوپر ایمان لانا ہے کہ آپ امام کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ مختار کل نہیں ہیں، علم غیب آپ کے پاس نہیں تھا بلکہ علم نبوت تھا آپ کے پاس۔ آپ کی شفاعت کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، آپ کے معجزات کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، آپ کے قرآن پاک کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کی اطاعت کرنی ہے، اور آپ کی اس بات کے اوپر ایمان لانا کہ آپ کی اطاعت ہی نجات کا واحد راستہ ہے، آپ کی اطاعت ہی نجات کا واحد راستہ ہے۔
جو حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا کہ اگر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کے لیے بھی یہی دین ہوگا جس کے پر وہ عمل کریں گے، میری پیروی کریں گے۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو وہ میری ہی پیروی کریں گے، میری ہی شریعت کے اوپر ایمان لیں گے، اسی کے طریقے کے مطابق عبادت کریں گے۔ اور آخری زمانے میں جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے، تو آپ نبی بن کے نہیں آئیں گے بلکہ آپ امتی بن کر آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی امتی کی حیثیت سے آپ تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کی امامت کریں گے، قائد ہوں گے۔ تو آپ تمام فیصلوں کے اندر، تمام معاملات کے اندر آپ فیصلہ کریں گے کتاب و سنت کے مطابق، ہمارے دین کے، ہماری شریعت کے مطابق۔ تو آپ کی اطاعت کرنا ہی نجات کا واحد راستہ ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اسی طرح آپ کی عزت و احترام کرنا، آپ کی توقیر، آپ کا ادب کرنا، آپ کا اکرام کرنا، آپ کی عزت کرنا، آپ سے عقیدت رکھنا، دل کے اندر سب سے زیادہ، اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کی دل میں ہونی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ سب سے زیادہ محبت، ماں باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ، اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت ہمارے دل کے اندر اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ اور آپ کی اہل بیت، آپ کی ازواج مطہرات، ان سب کا احترام کرنا، صحابہ کرام تمام کے تمام صحابہ کرام، جس کے اندر اہل بیت بھی شامل ہیں، ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، ان سب کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی توقیر، ان کا ادب، ان کے اکرام کرنا، ان کا ذکر خیر کرنا، ان کی تعریفیں کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، اور آپ کے اہل بیت کی، آپ کے صحابہ کی، آپ کے ازواج مطہرات کی، ان سب کی عزت کا دفاع کرنا، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی اور آپ کی اہل بیت کی، آپ کے ازواج مطہرات کی اور تمام کے تمام صحابہ کرام کی عزت کا دفاع کریں، آپ سے، آپ کے اہل بیت سے، آپ کے صحابہ سے محبت کریں، اور آپ کے دین کے اوپر عمل کریں، آپ کے دین کے اوپر چلیں، زندگی گزاریں آپ کے دین کے مطابق، آپ کا دفاع کریں، آپ دین کا دفاع کریں، دین کی تبلیغ کریں، دین کی نشر و اشاعت کریں، اور آپ کے لیے دعائیں کریں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، باقی دیگر تمام جو ہے وہ جو صحیح احادیث سے جو ہے نا وہ درود کے مختلف صیغے ثابت ہیں، تو ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف کے مسائل انشاءاللہ مختصر بیان ہوں گے اصل الثالث کے اندر، تو وہاں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ بہرحال تو آپ کے اوپر درود شریف پڑھنا، یہ سب آپ کے جو ہے نا اوپر ایمان لانے میں، یہ آپ کے حقوق ہیں، یہ سب کے سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، ہمیں ان حقوق کو بجا لانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے آپ کے اوپر ایمان لانے کے تقاضے۔ کہ سب سے آخر میں ایک میثاق جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے دو علیحدہ، دو اضافی میثاق لیے۔ ایک میثاق یعنی میثاق کہتے ہیں پختہ وعدہ، تو ایک وعدہ تو تمام انسانیت سے لیا گیا ہے، مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے، جس میں انبیاء علیہ السلام بھی شامل ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام سے دو علیحدہ سے اضافی جو ہے نا میثاق لیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک کا تذکرہ گزرا پچھلے وائس کے اندر، اور یہ ایک جو ہے اس کا تذکرہ اس کے اندر یہاں موجود ہے سورہ آل عمران میں، آیت نمبر 81، سورہ آل عمران آیت نمبر 81، آیت نمبر 81۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے، تیسرا سپارہ، آیت نمبر 81 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اور جب اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے میثاق لیا یعنی پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں یعنی نبوت سے نوازوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئیں جو اس کتاب کی تصدیق کرتے ہوں، یعنی اس سے مراد کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب میں تمہیں نبوت عطا کروں اور تمہارے پاس میرے آخری نبی تشریف لے آئیں جو اس کتاب کی تصدیق کرتے ہوں جو تمہارے پاس ہے، جو تمہاری اس کتاب کی، تمہاری نبوت کی، رسالت کی تصدیق کرتے ہوں جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا، یعنی آخری نبی کے اوپر تمہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تم نے ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ تم نے ان کے اوپر ایمان لانا ہوگا کہ کس نے؟ تمام نبیوں رسولوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا کہ اگر جب میں تمہیں نبوت سے نوازوں، پھر اگر آخری نبی کا زمانہ تم پالو
آخری نبی تمہارے زمانے میں آ جائیں تو تم نے اس آخری نبی کے اوپر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، یعنی تمام نبیوں نے کہا کہ ہاں ضرور اے اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو یہ ایک میثاق کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہمارے پیارے نبی کے علاوہ باقی جتنے بھی انبیاء ہیں، ٹھیک ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں، تمام رسولوں سے ایک عہد لیا، پکا وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں نبوت سے نوازوں، تم نبی بن جاؤ، تمہاری بعثت ہو جائے، پھر تم میرے آخری نبی کے بارے میں سنو اور وہ تشریف لے آئیں اور تمہاری کتاب کی، تمہاری نبوت کی وہ تصدیق کرتے ہیں، تو تمہارے لیے لازم ہوگا کہ تم ان کے اوپر ایمان لاؤ گے، تم ان کے اوپر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ تو سب نبیوں رسولوں نے اقرار کیا کہ ہاں اے اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو ایک اقرار لیا گیا، یہ وعدہ لیا گیا ہر نبی سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے ایک وعدہ لیا گیا، اور وہ وعدہ کیا ہے کہ آخری نبی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، آپ کی جو ہے نا مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ اب ہر نبی نے جو ہے اس وعدے کا پختہ اقرار کیا ہے اور اس کے اوپر قائم رہے، اس کے اوپر دائم رہے، اس وعدے کی حفاظت کی اور اسی کے مطابق جو ہے عمل کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ ہر نبی نے یہی بات اپنی امتیوں کو بھی بتائی کہ آخری نبی جب آئیں گے تو تم نے آخری نبی کے اوپر ایمان لانا ہے، آخری نبی کا زمانہ اگر پاؤ گے تو تم نے آخری نبی کے اوپر ایمان لانا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بتائیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، تو یہ یہودی، یہ عیسائی، ان سب کی کتابوں کے اندر، تورات، زبور، انجیل، ان کے جو اوپر جو صحائف وغیرہ، ان سب کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا یہ آپ کی بشارت، آپ کب تشریف لائیں گے، آپ کی علامات، آپ کی خصوصیات، آپ کا حلیہ مبارک، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی بھی باتیں موجود ہیں، صحابہ کرام کی بھی علامات، صحابہ کرام کی بھی صفات اہل کتاب کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور ان کے نبیوں نے بھی، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، سب کو جو ہے نا اپنے امتیوں کو وصیت کی، سمجھایا، ان کو تعلیم دی کہ جب تم ہمارے بعد آخری نبی کا زمانہ پا لو، اگر آخری نبی آ جائیں تو تم نے اس آخری نبی کے اوپر ایمان لانا ہے، تم نے ان کے اوپر ایمان لانا ہے، پھر ان کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، جنت میں جا سکو۔ تو ہر نبی نے اپنی امت کو یہی بتایا، لیکن اب یہ یہود و نصارہ یہ ساری باتیں یہ جانتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، حتیٰ کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایک تعصب کی وجہ سے، ضد اور عناد کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ تو ان سب کو یہ ساری باتیں موجود ہے کہ اسلام سچا دین ہے، برحق دین ہے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں، آپ بالکل برحق ہیں، آپ کی رسالت برحق ہے، آپ کا دین برحق ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے کامیابی کی جو ہے نا وہ ضمانت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تعصب کی وجہ سے یہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، ضد عناد دشمنی کرتے ہیں، یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو بہرحال یہ ایمان لانے کا تقاضا ہے، ہم جو ارکان ایمان پڑھ رہے ہیں اس میں ہمارا یہ موضوع الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا، ایمان بالرسل، نبیوں اور رسولوں کے اوپر ایمان لانا۔ تو یہ کسے ایمان لانا ہے، اس کے کیا کیا تقاضے ہیں، انشاءاللہ کچھ بیان ہوئے۔ ہم الحمدللہ ہر کلاس کے آخر میں کوئی ذکر یا دعا وغیرہ سیکھتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اس کلاس میں بھی اور پچھلی کلاس تھوڑی لمبی ہو گئی تھی، اس لیے جو ہے وہ دعا نہیں ہو سکی انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کو سننے میں زیادہ مشکل نہ ہو۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر کوشش کروں گا کہ ذرا مختصر ہو کلاس، اور پھر ہم اس کے اندر ایک ذکر یا دعا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔